بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی اس مشورتی میٹنگ کے صدر محترم آل انڈیا مسلم پرستانہ بورڈ کے تاسیسی رکن قاضی شہر حضرت مولانا عبدالاحد اظہری صاحب دامت برکاتہ، تمام مکاتب فکر کی نمائندگی کرنے والے احباب، تمام سیاسی جماعتوں کی ترجمانی کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے ذمہ داران، علماء کرام، میرے بزرگوں اور دوستوں، آج اس وقت مسئلہ طلاق ثلاثہ کا نہیں رہا۔ 28 جنوری کو صدر جمہوریہ نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے خطاب کرتے ہوئے جو کچھ کہا ہے اسے سن کر کے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے ذمہ داران اور ملک کی نبض پر ہاتھ رکھنے والے جو ماہرین سیاست ہیں یا ماہر دین ہے، وہ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ بلی تھیلے کے باہر آ گئی۔ مسئلہ صرف طلاق ثلاثہ کا نہیں رہا، ہماری پوری شریعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج اسلام ہی نشانے پر ہے جو ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ شاہ بانو کیس کا جو مسئلہ تھا وہ ایک جزوی مسئلہ تھا، لیکن اس وقت جس طرح اس کی مخالفت کی گئی وہ ایک اپنی تاریخ ہے۔ آج اس وقت طلاق ثلاثہ عورتوں کی ہمدردی کا عنوان لے کر کے جس مسئلے کو شروع کیا گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ تو صرف اشارہ ہے، اصل چیز مکمل اسلام کو نشانہ بنانا ہے۔ آج اگر ہم لوگ خاموش رہ گئے اور ہماری طرف سے پوری طاقت کے ساتھ اگر اس کی مخالفت نہیں کی گئی تو آپ یقین مانیے ایک کے بعد ایک مسائل اٹھائے جاتے رہیں گے اور پوری شریعت کو جو ہے سبوتاز کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں بہت تفصیلی بات نہیں کرنا چاہوں گا۔ جمعیت علماء مالیگاؤں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری شریعت کی ایک تاریخ رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا وہ حصہ جو بیت المال میں جمع کیا جاتا تھا، اس زکوٰۃ کی رقم کو اپنے طور پر انہوں نے خرچ کرنے کا، تقسیم کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ زکوٰۃ دو طرح کی ہوتی ہے۔ اسلامی حکومت میں زکوٰۃ کا کچھ حصہ صاحب زکوٰۃ کو اختیار کے ساتھ دیا جاتا ہے کہ وہ جہاں چاہے اپنی مرضی سے زکوٰۃ کی وہ رقم دے سکتا ہے، اور زکوٰۃ کی رقم کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جسے اسلامی حکومت میں بیت المال ہی میں جمع کیا جائے گا۔ جو صاحب نصاب جس کے اوپر اس طرح کی زکوٰۃ فرض ہو، اس میں وہ اپنی مرضی نہیں چلا سکتا اور اپنی مرضی سے اسے خرچ اور تقسیم نہیں کر سکتا۔ اس پس منظر کے ساتھ جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں کچھ مسلمانوں نے زکوٰۃ کی وہ رقم جو بیت المال میں جمع ہونی چاہیے، انہوں نے یہ چاہا تھا کہ یہ زکوٰۃ بیت المال میں ہم نہ جمع کریں، ہمیں اور زکوٰۃ کی رقم کی طرح اسے تقسیم کرنے کا اختیار ملے، اور اس بات کا انہوں نے اظہار کیا۔ زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم زکوٰۃ کی وہ رقم جو بیت المال میں جمع کی جاتی ہے بیت المال میں جمع نہیں کریں گے، اپنے طور پر اسے خرچ کریں گے اور تقسیم کریں گے۔
جسے مانعین زکوٰۃ کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بیت المال میں زکوٰۃ جمع کرانے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو امیر المومنین تھے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری سپرد کی تھی، اور اپنی دنیا سے پردہ کر جانے سے پہلے جو ایام تھے اس میں ان کو ذمہ داریاں منتقل کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسجد نبوی میں اپنے مصلی پر حضور نے انہیں کھڑا فرمایا تھا، جبکہ کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ کوئی اور ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مصلی انہیں سپرد کر کے پوری دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ آج مصلی پر جس شخص کو کھڑا کیا گیا ہے یہ فرض نماز کی ادائیگی کے لیے ہے، یہ دین کا سب سے اہم حصہ ہے، ہم نے دین ان کے سپرد کیا ہے، اب دنیا بھی ان کے ہی سپرد ہو۔ اور صحابہ کرام نے اس بات کو محسوس کیا۔ حضرت ابوبکر خلیفہ بنے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ مسئلہ سامنے آیا تو بالکل دو ٹوک انداز میں یہ فرمایا تھا کہ اينقص الدین وانا حی، وہ لوگ زکوٰۃ کی وہ رقم جو بیت المال میں جمع کرنا ہے، بیت المال میں جمع کرنے سے انکار کر رہے ہیں، یہ دین میں تنقیص ہے، دین کو نقصان پہنچانا ہے، میں زندہ رہوں اور یہ ہو جائے ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ حالات اچھے نہیں تھے۔ حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد چاروں طرف سے بغاوت کے آثار دکھ رہے تھے، اسلامی حکومت خطرے میں تھی۔ کچھ سیاسی بصیرت رکھنے والوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ دیا تھا کہ اس معاملے میں نرمی اختیار کریں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بات کہی تھی کہ اگر حضور کی موجودگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اگر ایک رسی بھی بیت المال کو دی جاتی تھی اور آج اگر کوئی دینے سے انکار کرے گا تو ابو بکر اس سے جنگ کرے گا۔ دین کو نقصان پہنچایا جائے اور ابو بکر زندہ رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ وہ ثبوت ہے، یہ وہ دلیل ہے، یہ ہماری شریعت کی وہ تاریخ ہے جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ آج ہماری پوری شریعت زد میں ہے۔ آج تو ہمیں اتنی طاقت کے ساتھ اٹھنا چاہیے کہ حکومت جھکنے پر مجبور ہو جائے، اور اس بات کا حق ملک کے قانون نے ہمیں دیا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ ہمارا بنیادی حق ہے اور کوئی ہمیں اس بنیادی حق کو کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ جمعیت علماء کے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ راجیہ سبھا میں یہ قانون منظور نہیں ہوگا، یہ بل پاس نہیں ہو سکے گا، لیکن اگر یہ بل اس طرح پاس ہو گیا تو ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے اور دستور نے ہمیں جو حق دیا ہے اور بنیادی حق دیا ہے اس کو سامنے رکھ کر کے ہم اس کو رد کروائیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ پورے ملک میں آج عورتوں کی ہمدردی کے نام پر سرکار جو قانون بنانا چاہتی ہے اس میں کیا ہے یہ تو ابھی آپ نے سن لیا۔ خواتین کی ہمدردی کچھ بھی نہیں ہے۔ حج کی سبسڈی ختم کی گئی، میں مسلمانوں کو مبارکباد دوں گا، پوری دنیا میں کہیں کسی نے اس پر احتجاج نہیں کیا، پورے ہندوستان میں کہیں کسی نے اس پر احتجاج نہیں کیا۔ سرکار نے دھوکہ دیا کہ یہ سبسڈی کی رقم ہم مسلم خواتین کی تعلیم پر خرچ کریں، اور جو بجٹ آیا آپ اسے دیکھ سکتے ہو کہ مائنارٹیز اور اقلیتوں کے لیے جو تعلیمی اسکالرشپ ہوتی تھی اس کو بھی انہوں نے پچھلے سال کے مقابلے میں کم کر دیا، بڑھانا تو دور کی بات۔ یہ ہمیں کچھ دینا نہیں چاہتے، ہمیں دستور نے جو کچھ دیا ہے یہ اسے بھی چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج مسلم خواتین کو جس طرح دھوکہ دیا جا رہا ہے، ان کی ہمدردی کے نام پر
جو قانون اور جو بل پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ سراسر دھوکہ ہے، اور یہ بات ہمیں اپنی ماؤں اور بہنوں کو سمجھانا ہے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کے قانون سے بڑھ کر کے بہتر قانون کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی حکومت ہو اسلام کے قانون سے ہٹ کر کے اگر مسلم خواتین کے لیے کوئی دوسرا قانون بنانا چاہتی ہو تو وہ نقصان دہ ہوگا۔ اللہ کا قانون ہی سراسر خیر پر مشتمل ہے۔ آج اس موقع پر تفصیل سے گفتگو کا موقع نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم میں کا ہر شخص اس بات کا ذمہ دار ہے کہ ہمیں اس کی مخالفت پوری طاقت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اب اس کے لیے ماحول بنانا ہے۔ ماحول بنانے کے لیے بہت ساری رائے آئی۔ جمعیت علماء کے ذمہ داران نے یہ طے کیا ہے اور مجھے پابند کیا ہے کہ آپ کو کارنر میٹنگ لینا چاہیے، پورے شہر میں مختلف کارنر پر جا کر کے آپ لوگوں کو جمع کریں اور انہیں یہ بتائیں اور سمجھائیں کہ آج جو بل پاس کیا جا رہا ہے یہ مسلمانوں کے لیے، مسلم خواتین کے لیے کتنا نقصان دہ۔ اور ہماری جمعیت کے تمام ذمہ داران ماحول بنانے کے لیے آج جتنی تجاویز آئی ہیں اور اس پر عمل کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء کے ذمہ داران اپنے طور پر جو کچھ کر سکتے ہوں گے انشاءاللہ اسے کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں آج اس وقت جو ذمہ داران مسلم پرسنل لا بورڈ کے یہاں ہیں انہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ آپ ہماری جماعت کو جو ذمہ داری دیں گے ہم اس ذمہ داری کو انشاءاللہ پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اسی طرح اس ریلی کو کامیاب بنانے کے لیے جو گائیڈ لائن آپ طے کریں گے اس کو ہم لے کر کے مزید ہم بہتر سے کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم جدوجہد اور کوشش کریں گے۔ راشٹروادی کانگریس پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے عتیق کمال نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ نے سنا ہے۔ میں اپنے طور پر جمعیت کے پلیٹ فارم سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے اس ریلی کو اور خاموش پرامن احتجاجی جلوس کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا، اور ہماری جمعیت علماء، ہماری پارٹی انشاءاللہ اس کام میں از اول تا آخر پوری طرح شریک رہے گی۔ بہت بہت شکریہ۔